بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور. وقال تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. وقال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. بزرگان محترم، اس ناکار اور سیاہ کار کو اس سے جو ایک زمانے سے محبت اور تعلق رکھنے والے جناب حاجی معین الدین صاحب دامت برکاتہم سے ایک پرانا اور گہرا تعلق اور محبت ہے، ان کے ذریعے سے اطلاع ملی کہ ایک ان کے عزیز کا انتقال ہو گیا اور وہ اپنی میعاد حیات پوری کر کے واپس تشریف لے گئے، تو سن کر اس پر بڑا ملال اور غم بھی ہوا، مگر مشیت خداوندی کے سامنے انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ موقع اور یہ محل اور یہ وقت متعین ہیں اللہ کی ذات اقدس کی طرف سے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ جب وقت موعود آ پہنچتا ہے تو وہ پھر آگے پیچھے نہیں ہوتا، اس لیے کہ اللہ کے فیصلے بالکل اٹل ہیں، ان میں ذرہ برابر بھی تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا، اور نہ کسی کی طاقت ہے جو اللہ کے فیصلوں کو بدل دے، اور جو فیصلہ ان کی طرف سے ہوتا ہے وہ حکمت پر مبنی ہوتا ہے، اور انسان کے لیے بھی اگر وہ صبر و تحمل سے کام لیتا ہے رنج و غم میں، تو اس کے لیے بھی ایک بہترین اجر و ثواب اللہ کی طرف سے متعین ہیں جو اس کو عطا کیا جاتا ہے۔ شریعت حقہ نے حیات میں، یا یہ سمجھیے کہ زندگی کے اعمال میں، اللہ نے صحت اور تندرستی بھی رکھی ہے۔ دنیا میں انسان آتا ہے، کبھی مریض بنتا ہے، کبھی صحت یاب ہوتا ہے، کبھی بادشاہی کی ٹوپی پہنتا ہے،
کبھی فقیری کی گدری گلے میں ڈالتا ہے اور کبھی عزت سے نوازا جاتا ہے اور کبھی ذلت کی پھٹکار سے بھی اسے موسوم کیا جاتا ہے۔ تو یہ مختلف صورتیں اللہ کی ذات اقدس کی طرف سے ہوتی ہیں، مگر ہر ایک کے اندر شریعت حقانی، چاہے وہ بیماری ہو یا تندرستی ہو، ہر ایک چیز کے اندر اپنی حکمت کے مطابق اپنے بندوں کو ہر چیز کے اندر تسلی عطا فرمائی۔ اگر انسان تندرستی کے بجائے بیمار ہو جاتا ہے تو روایت میں فرمایا گیا کہ بیماری انسان کے لیے ایک بہت ہی زیادہ تکلیف دہ صورت ہوتی ہے، مگر اللہ نے اس بیمار کو بھی ایسی تسلی عطا فرمائی کہ اس بیماری میں وہ ایک ایسی صورت اختیار کر لیتا ہے کہ جو وہ بیماری اس کے لیے رحمت کا سبب بن جاتی ہے۔ حدیث میں فرمایا کہ جب انسان اللہ کے دربار میں پہنچیں گے تو اللہ وہاں پر سوال کریں گے کہ اے بندے، میں بیمار تھا تو مجھے دیکھنے نہیں آیا، میں بیمار تھا تو مجھے میری عیادت کے لیے نہیں آیا۔ تو بندہ کہے گا کہ اللہ، بیماری تو ایک نقص ہے، آپ تو نقائص سے، تمام چیزوں سے بالا تر ہیں، تو آپ کیسے بیمار ہوئے؟ تو فرماتے ہیں حق تعالی کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو میری عیادت کے لیے آتا یا مجھے دیکھنے آتا تو مجھے وہیں پر اسی کی چارپائی پر پاتا۔ تو یہ انسان کے لیے، یعنی تندرست آدمی کے لیے یہ الفاظ اللہ نے نہیں فرمائے، بلکہ بیمار کے لیے یہ اتنی بڑی خوشخبری اللہ نے دی تاکہ وہ بیماری میں بے چین نہ ہو، بیماری میں صبر کا دامن نہ چھوڑ بیٹھے، ثابت قدمی نہ چھوڑ بیٹھے، اس لیے تسلی فرمائی۔ حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے صحابی اور بڑے صابر اور متحمل صحابی ہیں۔ ان کا واقعہ ہے کہ ان کے پہلو میں ایک پھوڑا نکلا ہوا تھا، اور وہ پھوڑا انسان کے لیے، ان کے لیے ایسا بنا ہوا تھا کہ وہ ایک ہی پہلو پر لیٹے رہتے تھے، اسی پہلو پر لیٹ کر کھانا پینا اور استنجا اور عبادت اسی طریقے سے کرتے تھے۔ اب یہ صورت کہ وہ پھوڑا کتنے زمانے تک ان کے اوپر مسلط رہا اور کتنے زمانے تک وہ اس پھوڑے کی بیماری میں مبتلا رہے۔ فرمایا گیا کہ 32 سال تک وہ پھوڑا ان کے بدن پر رہا اور 32 سال تک ایک ہی پہلو پر لیٹے رہے، وہ دوسرا پہلو نہیں بدل سکتے تھے۔ مگر جب ان سے سوال کیا حضرات صحابہ نے کہ آپ کو 32 سال کی زندگی گزر گئی اور آپ ایک ہی پہلو پر ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہیں جس میں آدمی کو چین نہیں آ سکتا، اور ایک ہی پہلو پر آدمی اگر لیٹا رہے تو تھوڑی دیر کے بعد اسے ضرورت پیش آ جاتی ہے دوسرا پہلو بدلنے کی۔ مگر آپ کو 32 سال گزر گئے اور 32 سال کے اندر بھی آپ کے
کے چہرے پر وہ خوشی، وہ مسرت اور وہ نور نظر آتا ہے کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ بہت بڑی نعمت سے سرفراز ہیں۔ آپ کو ذرا سا بھی اس پر احساس نہیں کہ میں اتنے زمانے سے بیماری میں مبتلا ہوں اور مجھے اس سے راحت نہیں ملی۔ تو فرمایا کہ یہ بیماری میرے لیے اتنی بڑی نعمت ہے کہ میرے پاس ہر وقت اللہ کے فرشتوں کی آمد و رفت رہتی ہے، اور اللہ نے مجھ پر مغیبات کو بھی منکشف کر دیا ہے۔ تو اس سے بڑھ کر میرے لیے کیا نعمت ہوگی کہ میں ملائکہ رحمت کا ہر وقت دیدار کرتا رہتا ہوں، اور مجھ پر مغیبات بھی منکشف کر دیے گئے جن سے میں مغیبات کی بڑی بڑی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا ہوں۔ اس لیے میں خوش و خرم اس لیے رہتا ہوں کہ ہو سکتا تھا کہ یہ بھوڑا میرا نہ ہوتا اور میں اس نعمت سے محروم رہتا، اور یہ بھوڑا میرے لیے سبب بن گیا اللہ کی طرف سے اتنی بڑی خوشی اور مسرت اور راحت کا کہ مجھے اس گھوڑے کی تکلیف معلوم نہیں ہوتی۔ اسی لیے ایک مرتبہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمہ اللہ نے یہ ارشاد فرمایا اپنی مجلس میں کہ بیماری بھی اللہ کی ایک نعمت ہے۔ تو حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ کھٹکھٹاہٹ اور یہ وسوسہ پیدا ہوا دل میں کہ بیماری کو حاجی صاحب نور اللہ مرقدہ نے نعمت قرار دیا۔ نعمت تو وہ چیز ہوتی ہے کہ جس سے آدمی کو راحت ملے، چین ملے، سکون ملے، مسرت حاصل ہو۔ بیماری میں تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے، اور بیماری میں انسان تمام چیزوں سے یکسر علیحدہ رہتا ہے، اور اس پر یہ بے چینی ایسی مسلط رہتی ہے کہ وہ تمام چیزوں کو نہ کھانے میں اس کی طبیعت، نہ پینے میں اس کی طبیعت، نہ سونے میں اسے چین، نہ کسی سے گفتگو کرنے میں اسے چین آتا۔ مگر حاجی صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ بھی ایک نعمت ہے۔ خیر، اتنی دیر میں یہ سوچ رہے تھے کہ ایک بیمار حضرت کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، اور وہ بیمار کیسا بیمار ہے کہ اس کو ایک تنبل پھوڑا نکلا ہوا ہے کندھے کے اوپر بہت بڑا، اور اس میں پورا مواد بھرا ہوا ہے، اور اس میں بے چینی اس قدر طاری ہے جس کی کچھ حد نہیں، اور وہ بار بار یہ الفاظ کہہ رہا ہے، ہائے میں مرا، ہائے میں مرا، مجھے بچاؤ، مجھے بچانے۔ بے چینی کا یہ عالم ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ تو پھر حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں پھر ایک وسوسہ اور ایک خیال آیا، ایک تصور آیا، قلبی اعتبار سے، ابھی زبان سے اس کا اظہار نہیں بلکہ قلبی اعتبار سے ایک تصور آیا، اور تصور آنے پر میں نے سوچا کہ حاجی صاحب اب جس چیز کو بیماری فرما رہے تھے اس کے لیے کیا فیصلہ فرماتے ہیں۔ اگر اس کے صحت اور تندرستی کے لیے دعا فرماتے ہیں یا یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس سے اس کو نجات دے دے جو تو نے اسے تکلیف دی ہے، تو ایک نعمت کے زوال کی دعا ہوگی جو کسی صورت میں بھی جواز میں داخل نہیں ہے، کہ کسی سے کسی نعمت کا زائل کرنے کے لیے دعا کرنا
اس کی اجازت نہیں دی گئی شریعت کے اندر۔ یہ تو اجازت ہے کہ اللہ جس طریقے سے فلاں کو تو نے دولت مند بنایا یا فلاں کو تو نے ایسی عزت دی، اے اللہ تو مجھے بھی دے دے، مگر اس کی اجازت نہیں دی گئی کہ اس سے عزت چھن جائے، اس سے دولت چھن جائے، اس سے مال چھن جائے، اس لیے کہ اس میں اس کا دخل بھی نہیں ہے۔ یہ تو حق تعالی شانہ کے قبضہ قدرت میں ہے، جس کو چاہے اس کو عزت عطا فرما دے اور جس کو چاہے اس کو دولت مند بنا دے، جس کو چاہے غریب بنا دے اور جس کو چاہے وہ ذلیل کر دے۔ یہ سب چیز اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ حق تعالی شانہ نے آیت کی ابتدا فرما کر یہ بھی آخر میں کہہ دیا کہ کبھی کسی کو یہ تصور ہو کہ کون ملک کا مالک کیسے بن سکتا ہے، تو اللہ نے کہہ دیا کہ ملک اور سلطنت کے مالک اور کائنات کے مالک اور خالق ہم ہیں، اور ہمیں اس پر قدرت کاملہ حاصل ہے کہ ہم جس کو چاہیں اس کو اس کا مالک بنا دے اور جس سے چاہیں اس سے اس سلطنت کو واپس لے لے۔ یہ ہمارے اختیار میں ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت تھانوی کے قلب میں یہ وسوسہ پیدا ہوا، مگر یہ ہے کہ اللہ والوں کے قلوب ایسے منور ہوتے ہیں، اسی لیے حدیث میں فرمایا گیا کہ جب تم کسی اللہ والے کی خدمت میں بیٹھو تو یہ سوچ کر بیٹھو کہ اللہ والے کی نگاہ کیسی ہوتی ہے۔ اتقوا بفراست المؤمن ينظر بنور اللہ، ڈرو تم ایک مومن ایک اللہ والے کی فراست سے، اس لیے کہ اللہ والا اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو دلوں کو اسی لیے فرمایا گیا کہ جب اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھو تو اپنے دلوں کو تھام کر بیٹھو، اس لیے کہ تمہارے دلوں کے حالات کو حق تعالی شانہ ان کے قلوب پر منکشف کر دیتے ہیں۔ تو حضرت حاجی صاحب رحمہ اللہ کی خدمت میں جب وہ حاضر ہو گیا تو حضرت نے اس روز خلاف توقع یہ الفاظ ارشاد فرمائے، کبھی ایسا نہیں ہوا پہلے، مگر اس وقت یہ الفاظ ارشاد فرمائے کہ بھائی مجلس میں بیٹھنے والے سب ہاتھ اٹھاؤ، آج دعا جو ہے وہ زور سے کی جائے گی، دعا جو ہے وہ زور سے ہوگی۔ تو حضرت حاجی صاحب نور اللہ مرقدہ نے دعا فرمائی کہ اے مولا کریم، اے خالق کائنات، اے رحمان و رحیم، اے ستار و غفار، اے مالک الملک، یہ جو بندہ ہے تیرا یہ ضعیف اور کمزور ہے، جو نعمت تو نے اس کو عطا فرمائی ہے یہ نعمت طاقتور ہے، اس نعمت کا یہ متحمل نہیں ہو سکتا۔ اے مولا کریم، اس کی کمزوری پر فضل فرما کر، اس کی کمزوری پر رحم فرما کر، اس نعمت کے بدلے میں اس کو نعمت تندرستی عطا فرما دے۔ تو یہ الفاظ حضرت حاجی صاحب نور اللہ مرقدہ نے فرمائے کہ بیماری کو تندرستی، بیماری کو نعمت بھی قرار دے دیا اور اس کے لیے دعا بھی فرما دی۔ تو حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ میں حیران رہ گیا کہ میرے قلب میں تو اتنی ہی بات ابھی قلب میں ہی آئی تھی، زبان پر بھی اس کا زبان زد بھی نہیں ہوئی تھی، نہ زبان سے اس کا تلفظ کیا تھا، مگر حضرت نے اسے ان کے قلب پر منکشف ہو گیا تو میرے قلب کے وساوس بھی ختم ہو گئے
اور جو نعمت قرار دیا تھا بیماری کو، وہ نعمت بھی نعمت ہی باقی رہ گئی، وہ نعمت بھی نعمت ہی باقی رہ گئی۔ اس نعمت کو حق تعالی شانہ نے تو اسی وقت وہ جب مجلس سے نکلتا ہے تو وہ پھوڑا، وہ تنبل اس کا پھوٹ جاتا ہے، اور جو مواد اور جو خرابی اس کے اندر بھری ہوئی تھی وہ ساری نکل جاتی ہے، اور اس کو چین حاصل ہو جاتا ہے، اسے راحت میسر آ جاتی ہے۔ تو یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے آنے والی ہر چیز جو ہے وہ اس کی عطا کردہ نعمت ہے، مگر یہ نعمت انسان کے لیے کب بنتی ہے؟ جب انسان اللہ کے فیصلوں پر قائم رہتا ہے، اللہ کے فیصلوں کو یہ سمجھ کر قبول کر لیتا ہے کہ جو میرے لیے فیصلہ ہوا ہے وہ بہتر فیصلہ ہے، اللہ کی طرف سے یہی میرے لیے بہتر تھا۔ تو میں نے ایک آیت پڑھی شروع میں، تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة، برکت والی ہے وہ ذات تبارک الذی بیدہ الملک جس کے قبضہ ہے قدرت میں یہ ساری کائنات ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، جس نے موت و حیات کو مقدر فرمایا، موت و حیات کو اس نے پیدا فرمایا، اور کیوں فرمایا؟ یہ ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں کون سا اچھے عمل کرنے والا ہے، کون سا ہماری اطاعت اور فرما برداری میں زندگی گزارنے والا ہے، کون ہمارے حکموں پر عمل کرنے والا ہے۔ اس لیے کہ انسان پیدا کرنے سے پہلے بھی تین چیزوں کی طرف اشارہ فرمایا کہ انسان تو پہلے بھی ایک موت سے وابستہ تھا، پھر ہم نے اس موت کے بدلے میں تجھے حیات عطا فرمائی، جیسا کہ دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، تم مردہ تھے، تمہارا وجود ساری دنیا میں بکھرا ہوا تھا، ہم نے ساری دنیا سے تمہارے وجود کو یکجا جمع کر کے تمہارے باپ کی صلب میں اور تمہارے باپ کی پیٹھ میں رکھ دیا، اور اسی کے ذریعے سے پھر ہم نے تمہیں حیات بخشی، زندگی بخشی، اور یہ حیات تمہارے لیے متعین کی تاکہ تم دیکھیں ہم کہ تم دنیا میں جا کر کیا کرتے اس حیات کے بعد، اس زندگی کے بعد، اور پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں یہ بھی خیال دلایا کہ تمہیں یہ احساس بھی ہو جائے کہ تم مبدا اور منتہا سے بے فکر ہو کر کہیں عمل نہ چھوڑ دو، اور آگے فرمایا کہ عمل ہی نہ چھوڑ دو بلکہ اس کے بعد فرمایا تم کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، پھر ہم تمہیں زندہ کریں گے تاکہ تمہیں یہ احساس رہے کہ ایک دن ہمارے لیے فیصلہ ہوگا ہمارے اعمال کے اوپر کہ کون اچھے عمل کرنے والا تھا، تاکہ سزا اور جزا کا مسئلہ تمہارے سامنے لایا جائے، اسے یاد رکھو۔ اور آگے الفاظ ایسے ارشاد فرمائیں، زیادہ لمبی چوڑی بات اس پر نہ کرتے ہوئے محض تعزیت کے طور پر چند جملے یہ عرض کر رہا ہے، اس لیے فرمایا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، حق تعالی شانہ زبردست ہیں، یعنی وہ ہر چیز پر قادر ہیں، ان کی قبضہ قدرت سے کوئی چیز بھی باہر نہیں، وہ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ آگے چل کر بھی اس سے آگے چل کر آیت میں آسمان و زمین کی پیدائش کا ذکر اور دوسری چیزیں، اسی لیے فرمایا گیا جو دوسری آیت میں میں نے پڑھی تھی اس کا بھی معمولی سا ترجمہ آپ کے سامنے تسلی کے طور پر
پر عرض کیے دیتا ہوں، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، کہ کہا محمد رسول نہیں تھے۔ یہ واقعہ ہے جنگ احد کا سے وابستہ، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز یہ نکل گئی تھی دشمنان اسلام کی وجہ سے اور دوسرے منافقین کی وجہ سے، لوگ بچل گئے تھے، منافقین نے بھی بچلایا کہ آپ کو قتل کر دیا گیا ہے، نعوذ باللہ، مگر آپ صحیح سالم تھے۔ اس وقت پر آپ کو زخم پہنچایا، ابن قمیہ نے پتھر جب مارا تو آپ کا دندار مبارک بھی شہید ہو گیا، چہرہ انور بھی زخمی ہو گیا، جس کی تاب نہ لا کر آپ نیچے گر پڑے تو لوگوں نے آواز نکال دی، اور بہت سے جو نئے مسلمان تھے انہیں بہکایا گیا منافقین نے کہ کانام اب تو تم منافقین تو یہ کہتے تھے کہ تم اپنے دین پر لوٹ آؤ، اور دوسرے لوگوں نے کہا کہ اگر محمد اللہ کے رسول ہوتے تو انہیں ایسی تکلیفیں اور ایسی مشقتوں میں مبتلا نہ کیا جاتا، مگر جواب دیا۔ یہ اس وقت صحابہ کرام کا حال بھی یہ تھا کہ سب صحابہ سجدر ہو کر رہ گئے اور کسی کو اپنا پتہ نہ رہا۔ جلیل القدر صحابی جو اللہ کے مراد ہیں نہ کہ مرید، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی، جلیل القدر صحابی، اور ایسے جری صحابی کہ جن کے سامنے سے شیطان بھی بھاگ جاتا تھا، ان کے خوف اور خشیت سے دوڑتا تھا کہ عمر آ رہے ہیں، راستوں میں بھی نہیں ٹھہرتا تھا۔ یہ دبدبا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، مگر حضرت عمر بھی اس وقت تلوار سوٹ کر کھڑے ہو گئے کہ اگر آج کسی نے یہ کہہ دیا جب آپ دنیا سے رخصت ہو گئے، اگر کسی نے یہ کہہ دیا کہ محمد دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تو میں ان کی گردن اڑا دوں گا۔ مگر یہ ساری چیزیں یعنی ان کو کیوں، ان سے بڑھ کر محبت، ان سے بڑھ کر صحابہ کے لیے تعلق اور ان سے بڑھ کر جانثاری اس کے لیے ہو سکتی تھی؟ صحابہ کرام نے جس کی محبت میں اپنے آپ کو نہیں، اپنی اولاد کو، اپنی جائیداد کو، اپنے وطن کو، ہر چیز کو آپ کے اوپر قربان کر دیا تھا اور آپ کے اوپر نچھاور کر دیا تھا، جن کے سامنے سے وہ چہرہ جو ہر وقت وہ مشاہدہ کیا کرتے تھے، ایسا چہرہ کہ جس کے سامنے 14ویں رات کا چاند بھی کی روشنی بھی بدھم تھی، اس کا کوئی وجود نہیں تھا۔ آپ کے ایک صحابی کا واقعہ کہ کبھی وہ چاند کو دیکھتے تھے، کبھی آپ کے چہرہ انور کو مسجد نبوی میں بیٹھ کر دیکھتے تھے، مگر جب وہ دونوں طرف دیکھا 14ویں کے چاند کو اور آپ کے چہرے کو، تو آپ کے چہرے کی ملاحت ان کے قلب پر ایسی جم گئی کہ چاند کی روشنی کی کوئی حیثیت ان کے اندر باقی نہیں رہی، اور یہ فیصلہ کیا کہ جو روشنی، جو ملاحت، جو نور میرے آقا کے چہرے میں ہے وہ چاند کے اندر اور چاند کی روشنی میں نہیں ہے۔ تو جن صحابہ کا یہ عالم ہو، ان کے سامنے سے ایسی چیز جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو، ہر چیز کو قربان کر دیا تھا، ان پر کیا گزر رہی ہوگی۔ تو اللہ نے قرآن مقدس کی آیت نازل فرمائی، اسی کے ساتھ ساتھ جنگ احد کا واقعہ بھی وابستہ ہے۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، کہ محمد کیا رسول نہیں تھے؟ اگر وہ دنیا سے رخصت ہو جائیں، موت آ کر یا قتل کر کے انہیں دنیا سے رخصتی ہو جائے، تو کیا تم اپنے الٹے پیروں پر لوٹ جاؤ گے؟ یعنی اپنے اسی دین پر لوٹ جاؤ گے؟ محمد تو رسول تھے، ان کو بھی جانا تھا، ان کو موت آنی تھی، مگر اللہ کی ذات جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی،
وہ کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں اور کل بھی زندہ رہیں گے، اس لیے اللہ کی ذات آج بھی موجود ہے۔ اگر تم اللہ کی عبادت کرتے تھے تو آج بھی موجود ہے، اگر محمد کی عبادت کرتے تھے تو وہ جا چکے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خطبہ دیا تو تمام صحابہ کو ہوش آ گیا، اور یہ فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مجھے محسوس ہوا کہ قرآن مقدس کی آیت ابھی نازل ہو رہی ہے، یعنی ہوش آ گیا تمام کو۔ تو مشیت خداوندی میں کسی کا دخل نہیں ہے۔ اسی پر ایک بات چھوٹی سی اور سنا دیتا ہوں، اور بس میں تعزیت کے طور پر یہ چند جملے ہمارے محترم حضرت حاجی معین الدین صاحب دامت برکاتہم کی درخواست پر یا ان کے حکموں پر یہ چند جملے بطور تعزیت کے عرض کر رہا ہوں۔ ایک صحابی ہیں، ان کے ایک بچہ 10 سال کی عمر کا تھا، وہ بیمار ہو گیا، اس سے اس قدر محبت تھی، اور اولاد سے تو سبھی کو محبت ہوتی ہے۔ یہ اللہ کا ایک نظام عجیب نرالا ہے، چاہے انسان ہو، چاہے جانور ہو یا کوئی بھی ہو، اللہ نے ماں باپ کی محبت اولاد سے ایسی وابستہ کی ہے کہ اس کے لیے جیسا کہ حدیث میں فرمایا گیا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تو یہاں پر فرمایا گیا کہ اختیاری محبت کا انسان کو مکلف بنایا گیا کہ اختیاری محبت جو ہے وہ اللہ کے رسول سے زیادہ کسی سے بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر تمہارے اندر اپنی اولاد سے، اپنے ماں باپ سے زیادہ میری محبت نہیں ہوگی تو تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ مگر وہاں پر شراح حدیث نے ایک بات اور نکالی ہے کہ اختیاری محبت کا مکلف بنایا، غیر اختیاری محبت کا مکلف نہیں بنایا گیا ہے۔ اضطراری تو ماں باپ کو اولاد سے محبت غیر اختیاری ہوتی ہے، کوئی بھی ہو اضطراری ہوتی ہے، تو اس کا مکلف نہیں بنایا گیا۔ تو وہاں پر بھی تو انہیں صحابی کو اپنی اولاد سے اس قدر محبت تھی جس کی کوئی انتہا نہیں۔ وہ بیمار ہوئے، اس کی تیمارداری میں جو کچھ کر سکتے تھے وہ کر رہے تھے۔ اتفاق کی بات انہیں ایک سفر لاحق ہو گیا، اور وہ سفر لاحق ہونے کے لیے سفر کی تیاری کر لی، مگر گھر والی سے اپنی اہلیہ سے یہ کہہ کر چلے گئے کہ ان کی دواداروں میں، ان کے علاج میں کسی بھی قسم کی کمی نہ رکھی جائے۔ خیر، اللہ کا حکم اپنی جگہ پر مسلم ہے، مشیت خداوندی اپنی جگہ پر مسلم ہے۔ وہ اتنا سفر میں گئے، اتنا واپس آئے لوٹ کر تو اس بچے کا انتقال ہو چکا تھا، وہ دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ ان کی اہلیہ نے اس بچے کو چادر اڑا کر اور ایک چارپائی پر لٹا دیا، ایک کمرے کے اندر وہ لیٹا ہوا تھا۔ ان کے شوہر آئے تو جو دستور تھا وہاں کا عرب کا کہ آمد کے بعد بیوی ان کے ساتھ کیا معاملہ کرتی تھی وہی انہوں نے کیا، یہاں تک کہ دسترخوان لگا دیا کہ کھانا کھائیں گے۔ دسترخوان پر کھانا آ گیا، کھانا کھانے لگے۔ جب کھانے کا آخر آ گیا تو بیوی نے کہا کہ مجھے ایک مسئلہ درپیش ہے۔ پوچھا کیا مسئلہ درپیش ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے یہ مسئلہ درپیش ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی امانت رکھ جائے اور اس امانت کو پھر وہ اپنی کو ہمارے پاس مانگنے آئے اور لینے آئے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اسے واپس کرنا چاہیے یا اس میں ٹال مٹول کرنی چاہیے یا اسے نہ دینا چاہیے؟ تو جواب میں ملتا کیا ہے؟ تو انہوں نے سوال کیا تو صحابی نے جواب دیا کہ نہیں،
وہ ان کی امانت جس وقت وہ مانگنے آئے، کسی وقت بھی آئے، رات میں دن میں کسی وقت بھی آئے، اسی وقت اس کو واپس کر دینا ضروری ہے، اور اسے واپس کر دی جائے فوراً۔ اس میں ٹال و مٹول یا رنج و غم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ بھئی یہ کیوں مانگنے آیا۔ تو اس لیے فرمایا گیا کہ وہ صحابی نے، پھر صحابیہ نے، ان کی بیوی نے ان سے کہا کہ اللہ نے ہمارے پاس ایک امانت رکھی تھی، اور وہ امانت کا وقت بھی متعین کر دیا تھا کہ اس وقت تک تم میری امانت تمہارے سپرد رہے گی۔ اب اللہ نے اس امانت کو اپنے وقت پر ہم سے مانگا، تو ہمیں اس امانت کو لوٹانے میں کیا کرنا چاہیے؟ وہ لوٹا دینی چاہیے یا نہیں لوٹا دینی چاہیے؟ انہوں نے کہا، اور فوراً ہی کہ اللہ نے ہمارے پاس ایک اپنی امانت دی تھی اولاد کی شکل میں، اللہ نے فرمایا کہ میری امانت مجھے واپس کر دو، تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو انہوں نے فوراً پیشانی کا بوسہ لیا اپنی اہلیہ کا، اور فرمایا کہ تو نے میرا سارا غم دور کر دیا۔ اتنی بڑی محبت، اتنی بڑی الفت تھی کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، مگر اس الفت کو تاکہ رنج و غم نہ ہو، کسی قسم کا صدمہ اور وہ نہ ہو، ایسی طریقے سے بدل دیا اس کو کہ انہیں فوراً ہی صبر بھی آ گیا، اور اللہ کے فیصلے پر بھی قائم رہ گئے، اور اس کے بعد انہوں نے اس کی تجہید و تکفیر کی تیاری کی۔ اور بھی روایت قرآن مقدس کی آیت میں فرمایا گیا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اس میں ایک لفظ جہاں بہت سی چیزوں کی آزمائش کا تذکرہ کیا ہے، وہیں پر یہ بھی تذکرہ کیا کہ ہم تمہاری جانوں میں کمی کر کے تمہیں آزمائیں گے۔ جانوں میں کمی کر کے کہا کہ تمہیں جو ہم نے زندگی بخشی ہے، اس زندگی کو تمہارے سے بعد کی زندگی کو ہم تکمیل کر کے اپنی طرف بلائیں گے۔ اب تم اس میں کیا کرو گے؟ کیا نہیں، اگر صبر کا دامن تمہارے ہاتھ میں رہا تو ہماری طرف سے یہ بشارت سنو، اور اگر صبر کا دامن تم نے چھوڑ دیا تو تمہارے لیے وہ نقصان کا سبب بنے گا۔ اگر صبر کی تلقین فرمائی اور اس کی بشارت بھی، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو صابرین ہیں، یعنی ہمارے فیصلوں پر صبر کرتے ہیں۔ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ، اور جب وہ کسی پریشانی میں مبتلا کیے جاتے ہیں تو ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلتا ہے، قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم اسی کی طرف سے آئے ہیں، یعنی ہم خود کچھ نہیں تھے، ہمیں اس نے سب کچھ بنا کر بھیج دیا ہے، اسی کے بھیجے ہوئے ہیں، اور اسی کی طرف ہمیں لوٹنا ہے، اسی کی طرف جانا ہے۔ پھر آگے فرمایا گیا، بات لمبی ہو گئی بہت، مگر مجھے تو بہت مختصر عرض کرنا تھا، اس لیے آگے اس کو تسلی دی، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ایسے لوگوں کے لیے ہماری طرف سے رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، خیر ہیں، اور یہی لوگ صحیح راستے پر قائم اور دائم ہیں، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو بہت سی باتیں اس لیے اور بھی بہت سی چیزیں اس سلسلے میں کہی جا سکتی ہے اور سنائی جا سکتی ہے، مگر چونکہ یہ وقت لمبی بات کا کہنا ہے، چند الفاظ بطور تعزیت کے آپ کی خدمت میں پیش کر دیے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ انہیں سن کر اپنے دل کو تسلی دیں گے اور اللہ کے فیصلوں پر صابر رہیں گے۔ اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، مدد چاہو تم نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔
اللہ آپ لوگوں کو صبر جمیل عطا فرمائے اور آپ کو سکون کی زندگی نصیب فرمائے اور آپ کو اللہ کے فیصلوں پر ثابت قدمی نصیب فرمائے اور ہم سب کو اللہ کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔